اسے رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہو. خالی ہاتھ کوئی اور جائے گا, ہم نے نہیں جانا خالی ہاتھ انشاءاللہ. لیکن ایک بات کہوں, بات آگے بڑھانے سے پہلے, جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیوں ہوگی؟ بھئی ایک ہاتھ میں کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا. یہ میاں نے رومال پکڑا دیا محبت سے, یہ رومال ہے. اب اگر کوئی میرے ہاتھ میں گلاس پکڑا تو میں پکڑ سکوں گا؟ بتائیں بتائیں تو صحیح. تو جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں تو شراب کا پیالہ کیسے؟ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں تو جوا کے آلات کیسے؟ میرے جوانوں, روایتوں میں آیا ہے کہ جو امام غزالی فرماتے ہیں جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا. کیا حضور کے ہاتھ دامن کی تو کچھ قدر کر لیتے, حضور کے دامن کی قدر کر لیتے. برا مت ماننا, میں بھی پیر رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے. پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی بڑی قدر کرتے ہو, پیر صاحب کی دی ہوئی ہے. بیت الخلا میں پہن کے نہیں جانا, اس کو تو جنازے میں رکھ کے لے جانا ہے, نجات ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی. پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی اتنی عزت ہے, رسول اللہ کے دامن کی کیا عزت کی ہے؟ بتائیں بتائیں, آپ مجھے بتائیں. اور یاد رکھنا, جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرے گا اس کو پیر کی نسبت کام نہیں آئے گا, اس کو اس کے نسب کی نسبت بھی کام نہیں آئے گا. حضور محدث اعظم کشوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل ایمان پہ فضل نسب بھی موقوف, پھول حق کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. جو حضور کی عزت نہ کرے اس کا نسب بھی کام نہیں آئے گا. اندازہ فرمائیں, غور فرمائیں, تو حضور کی نسبت بڑی نسبت ہے. ہم ہر پیر کے مرید سے پہلے رسول اللہ کے مرید ہیں, اور جو حضور کا مرید نہیں وہ کسی کا مرید ہے, پھر وہ شیطان کا مرید ہے. تو یاد رکھو, حضور کے دامن کی قدر کرو کہ ہاتھ میں دامن رسول ہے. اس ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پر زنا کی فلمیں دیکھنے سے پہلے سوچ لیا کرو اس ہاتھ میں دامن رسول ہے. نشہ کی چیزیں ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچ لیا کرو اس ہاتھ میں دامن رسول ہے. اس ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لینے سے پہلے سوچ لیا کرو اس ہاتھ میں دامن رسول ہے. بات دور نکلتی ہے, میں جلدی سے بات سمیٹوں. بات بڑی خوبصورت آ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا بڑی بات کی میرے آقا. آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان جوانی میں دو کام کرتا ہے, صرف دو کام. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے, یعنی جو اللہ نے عبادت فرض کی ہے اس کو ادا کرتا ہے, اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے بچتا ہے. کتنی آسان چیز ہے, دو چیز, ایک فرائض اور واجبات کی پابندی اور دوسرا حرام سے بچنا. دو چیز. کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے, جوانی میں جو عبادت کرے اور حرام سے بچے, اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. لوگ ولی بننے کی بات کرتے, ولی کا درجہ نیچے رہتا ہے. ولی کے درجے سے بھی بڑا صدیق کا درجہ ہے, شہید کے درجے سے بھی بڑا صدیق کا درجہ ہے. حتیٰ کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی درجہ نہیں ہے. نبوت کے جسٹ بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا درجہ ہے. اور اے جوانوں, وہ دو چیزوں پر رسول اللہ تمہیں بانٹ رہے ہیں. ایک تو فرائض کی پابندی کرو, حرام سے بچ جاؤ. ایک دو نہیں, 70 صدیقوں کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے. صدیقیت پر اللہ صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے. دو کام. نمبر ایک, فرائض پر مطلب نماز پڑھو, رمضان شریف کے روزے رکھو, زکات فرض ہو جائے تو ادا کرو, حج فرض ہو جائے تو حج کرو, اور بھی جو عبادتیں ہم پر ہیں. اب آپ کو میں اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. آج کل ہم نماز سے بھی غافل, اور نماز چھوڑ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اب آپ بتائیں, جس سے حضور بیزار ہو جائے, آقا جس سے بیزار ہے, اس کو کون پناہ دے گا, اس کی مدد کون کرے گا؟ یہ آپ کی ہماری غلط فہمی ہے. کیا غلط فہمی ہے بتاؤں؟ غلط فہمی یہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ حضور بیزار ہیں غوث پاک بخشوانے کے, حضور بیزار ہے غریب نواز بخشوانے کے. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ پیر صاحب بیٹھے ہوں, علامہ سید غلام عبدالصمد صاحب, ان کے جد قریب حضرت حضور حافظ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
یہ سپوت ہے، فرما بردار اولاد ہے۔ اگر ان کو پتا چل جائے کہ فلاں بندے سے حضور حافظ بخاری ناراض تھے تو کیا اس کے گھر یہ جائیں گے؟ اس سے تعلق جوڑیں گے؟ اس کو خلافتیں دیں گے؟ اس کو اپنے یہاں بلائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو کیوں؟ میرے دادا ناراض تھے اس لیے میں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں دینا۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں، ان کے ساتھ میرا قیامت کے دن کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اگر ان جیسا شہزادہ اپنے دادا کے ناراض کرنے والے کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا تو غوث اعظم جیسی شخصیت ان کے نانا جس سے ناراض ہو کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ غریب نواز جیسی شخصیت ان کے نانا جس سے ناراض ہو کیا وہ ہاتھ پکڑیں گے؟ اب مجھے بتائیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر دیں اور ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ مولویوں کی بات، اللہ بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اللہ کے یہاں بخشنے کی بھی کنڈیشن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ جب وہ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوموں کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ ہماری عبرت کے لیے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت کے باہر نکال دیتا ہے، اور کس شان سے نکالتا ہے؟ کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے جنت کے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے باندھتے اپنے سطر پر، اللہ ناراض نہیں ہوا تھا۔ ہمارے عقیدے میں نبی گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، خطا ان کے قریب سے گزر کے بھی نہیں جاتے، ہم تو اس کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے، لیکن یہ ہماری عبرت کے لیے تھا کہ جنت کا لباس بھی واپس لیا، صرف ایک لغزش پیغمبرانہ پر تاکہ ہم سدھر جائیں۔ آپ غور تو فرمائیں، نہ وہ گناہ تھا نہ وہ خطا تھی، اس کے باوجود بھی ہماری عبرت کے لیے کہ دیکھو ہم جب معصوم اور محبوبوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، جب شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، تو تم کون ہو؟ میرے بھائیوں احساس کرو، ٹرین پکڑنے کے لیے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے صبح کے وقت، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں؟ جس نے 6,000 اور 10,000 کی نوکری دی ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے آگے ہاتھ باندھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں وقت نکالتے؟ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ 5 وقت کی پڑھو گے تو 50 منٹ لگیں گے۔ ہمارے امام اعظم کا تو فتویٰ ہے، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کو نا امید کرنے، مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن میں یہ بات علماء مفتیان کرام کی موجودگی میں کہوں، جب امام اعظم کا یہ فتویٰ کہ جو بندہ فرائض ادا نہیں کرتا اللہ اس کے نوافل قبول نہیں کرتا، پھر آپ سوچیں کہ میں اس میں حضرت کے مزار پہ پھول ڈالوں، یہ تو نفل کام ہے، مستحب عمل ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں جو فرض ادا نہیں کرتا اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ سوچیں کہ میں 11ویں شریف کی نیاز کروں تو غوث پاک کیسے قبول کرے گا؟ پھر سوچو کہ میں مرشد کی چادر لے جاؤں تو مرشد کیسے قبول کرے گا؟ تو آپ لٹک رہے ہیں، شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ آج آپ کو نماز کی اہمیت نہیں ہے، جس دن کفن میں آنکھیں بند ہوگی تب دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت صرف پچھتاؤ کہ سب کے لیے ٹائم نکالتے تھے، رب کے لیے نہیں نکالتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہوا؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، ارے بے نمازیوں کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے بے نمازی پن کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی حدیث لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں ان پر مسلسل لعنت برستی ہے۔ اگر جلسے میں ہاتھ اٹھوا دیا جائے کتنے عشاء پڑھ کے آئے اور جا کے کتنے فجر پڑھیں گے، اٹھانا مت، لیکن اگر اٹھوا دیا جائے تو کتنوں کے ہاتھ اٹھیں گے؟ سوچو، جلسے میں تو ہم بھیڑ کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، جلسوں کی بھیڑ کبھی انقلاب وفا نہیں کر سکے گی جب تک مسجدوں کے اندر بھیڑ نہ کرو۔ پہلے مسجدیں آباد کرو تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ فرائض پر عمل کرو، حرام سے بچو، 70 صدیقوں کا ثواب اللہ دے گا۔